Assalamu alaikum students. We were doing the reading and translation of the chapter The Medina Charter. Now we will do the next page for page number 43 and video part 2. The main points of the charters are heading ہے کہ اس میثاق کے اہم نکات درذیل ہیں. All the communities signing the charter would form the common nationality. وہ تمام برادریاں all the communities وہ تمام برادریاں یعنی جتنے مذاہب کے لوگ تھے signing the charter would form the common nationality. جتنی بھی برادریاں اس معاہدے پر دستخط کریں گی وہ سب ایک ہی مشترکہ قوم کہلائی جائیں گی. If any signatory of the charter was attacked by an enemy, اس معاہدے پر یعنی میثاق پر جتنی بھی کمیونٹیز نے سائن کیے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک فریق پر بھی حملہ ہوتا ہے بائی این انیمی دشمن کی طرف سے، ٹھیک ہے، سگنیٹری جنہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، چارٹر کہتے ہیں میثاق کو. اگر کسی بھی فریق پر یا دستخط کرنے والے پر دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا ہے others would defend him collectively. باقی جتنے بھی طبقات ہیں others کا مطلب دوسرے جتنے بھی طبقات ہیں دفاع کریں گے collectively مل کر. تو باقی جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب مل کر یا طبقے کے لوگ ہیں وہ سب مل کر اس کا دفاع کریں گے یعنی اس کا ساتھ دیں گے جس پر حملہ کیا گیا ہے. The Muslims, the Jews and other communities. مسلمان، جیوز، یہودی، other communities دوسری برادریاں of the republic اس جمہوریت یا اس عوامی ریاست کی یعنی ریاست مدینہ کی طرف اشارہ ہے should be free to profess their own respective religion. should be free آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے، profess اظہار کرنے میں یا پرچار کرنے میں، their own respective religion اپنے اپنے مذاہب and perform religious ceremonies. ریلیجیس سیریمنیز کہتے ہیں مذہبی تقریبات یا مذہبی رسومات کو، یعنی مسلمان ہیں، یہودی ہیں یا جتنی بھی دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ اس ریاست عوامی ریاست میں جو رہتے ہیں وہ سب آزاد ہوں گے یعنی اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی مذہبی رسومات، اپنی اپنی تقریبات، عبادات وغیرہ میں وہ آزاد ہوں گے، ان پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی. انڈیویژولس اینڈ پرسنل offences of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such. Individual یعنی انفرادی and personal offences یا شخصی جرائم of trivial nature جو کہ معمولی نوعیت کے ہوں گے of any non-Muslim کسی بھی غیر مسلم کی طرف سے would be treated as such انہیں بھی ایسا ہی سمجھا جائے گا. And no general liability would fall on the community to which the offender belonged. offender کا مطلب ہے مجرم کا تعلق تھا، کمیونٹی برادری. جنرل لائبلٹی would fall اور کوئی بھی عمومی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے جس کا کوئی ذاتی جرم ہے جو کہ معمولی سا ہے اس کی ذمہ داری بھی وہ بالکل ایسے ہی تصور ہوگا اور اس کی ذمہ داری پورے فرقے پر عائد نہیں ہوگی جس سے اس مجرم کا تعلق ہوگا، یعنی پورا فرقہ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، بس جس کا جرم ہے اسی کو سزا ملے گی. The oppressed should be protected. oppressed یعنی مظلوم جو ہے اس کو تحفظ دیا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی. henceforth bloodshed, murder and violence should be haram in مدینہ. اس کے بعد جو ہے ہینس فور یعنی اس سے آگے یا آج کے بعد بلڈ شیڈ قتل و غارت کرنا، خون ریزی کرنا، مرڈر قتل کرنا، اینڈ وائلنس کہتے ہیں تشدد، شوڈ بی حرام، ابومینبل ان مدینہ. ابومینبل کا مطلب ہوتا ہے حرام تصور کیے جائیں گے، یعنی مدینہ میں آج سے ابھی سے ہی خون ریزی، قتل اور تشدد جو ہے وہ حرام تصور کیا جائے گا، مکروہ تصور کیا جائے گا. All disputes should be referred for decision to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the رسول of اللہ.
ڈسپیوٹس کہتے ہیں تنازعات، جھگڑے، جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ ڈیسیجن کے لیے، ریفرڈ کا مطلب ہوتا ہے پیش کیے جائیں گے، ڈیسیجن فیصلے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو پیش کیے جائیں گے آخری فیصلے کے لیے، یعنی لاسٹ فیصلہ جو ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا۔ دا امپورٹنس آف دا چارٹر لائز ان دا فیکٹ، امپورٹنس آف دا چارٹر کا مطلب ہے اس میثاق کی اہمیت لائز ان دا فیکٹ، اس حقیقت میں تھی that it announces the great principles of civic equality, freedom of worship and religious and racial tolerance۔ ٹھیک ہے، مطلب میں نے سارے لکھے ہیں۔ that it announces، اعلان کرتی ہے یہ، great principle، ان عظیم اصولوں کا، of civic equality یعنی شہریوں کو برابری کے حقوق دینا، freedom of worship عبادت کی آزادی، religious مذہبی، اور نسلی برداشت جو ہے اس میں اس کی حقیقت پوشیدہ تھی۔ اس میثاق کی اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ یہ شہری مساوات، عبادت کی آزادی، مذہبی اور نسلی رواداری کے اصولوں کا اعلان کرتا تھا۔ The principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan۔ principle اصول can be seen دیکھا جا سکتا ہے، perspective پس منظر یا تناظر، creation کہتے ہیں تخلیق، کہتے ہیں کہ یہ اصول قیام پاکستان کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور فاؤنڈر قائد اعظم، ہمارے بانی قائد اعظم، کلیئرلی ٹولڈ ہز پیپل، انہوں نے صاف طور پر اپنے لوگوں کو بتایا ان 1947 میں ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف پاکستان۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے تخلیق پاکستان 1947 کے وقت اپنے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں واضح الفاظ میں یہ بتایا تھا۔ You may belong to any religion, caste or creed. We are all equal citizens of one state۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی ذات سے ہو، کاسٹ کہتے ہیں ذات کو، مذہب ریلیجن، کریڈ مسلک سے ہو، we are all equal citizen، ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں۔ مطلب یہ کہ چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدت سے ہو، ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور ہمارے حقوق برابر کے ہیں۔ In 1948, the General Assembly of the United Nations unanimously adopted Universal Declaration of Human Rights۔ 1948 میں the General Assembly of United Nations، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے unanimously متفقہ طور پر adopted منظور کر لیا Universal Declaration of Human Rights، انسانی حقوق کا عالمگیر اعلامیہ۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر انسانی حقوق کا عالمگیر اعلامیہ منظور کر لیا۔ The Declaration proclaims، یہ اعلامیہ باضابطہ اعلان کرتا ہے the religious، پرسنل مذہبی، شخصی، civic پولیٹیکل شہری، سیاسی، اکنامک اقتصادی، سوشل سماجی اینڈ کلچرل رائٹس آف ہیومن بینگز، اور ثقافتی حقوق ہیومن بینگ انسانوں کے، یعنی یہ اعلامیہ تمام انسانوں کے مذہبی، ذاتی، شہری، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ آج کے لیے کافی ہے، اور آپ اس کو بار بار پڑھیں، میننگز بھی دیکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔